السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کرنے بہت سارے نبی پیدا ہوں گے، لیکن میں نبی آخری ہوں، خاتم الانبیاء ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق بہت سارے انسانوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرد تو مرد، عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں سے ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والی شجاع بنت حارث ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پر بنے رہے اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔ حاضر خدمت ہے شجاع بنت حارث۔ یہ عورت اپنے زمانے کی مشہور کائنہ تھی، اس کے ساتھ ہی نہایت نصیحہ و بلیغہ اور بلند و حوصلہ عورت تھی۔ مذہباً عیسائی تھی اور تقریر و گویائی میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ جب شجاع نے اپنی ہونہار فطرت اور باکمال خوبیوں پر نظر کی اور دیکھا کہ مسیلمہ جیسا 100 سالہ بوڑھا نبوت کا دعویٰ کر کے اتنا با اقتدار بن گیا تو اسے بھی اپنے جوہر خدا داد سے فائدہ اٹھا کر کچھ کرنا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے سید العرب والعجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی، اپنی نبوت اور وحی الہی کی دعوے دار بن بیٹھی۔ سب سے پہلے بنی تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، جس سے شجاع کو ایک قوت حاصل ہو گئی۔ اب اس نے نہایت فصیح و بلیغ، مسیح اور متقی عبارتوں میں خطوط لکھ کر تمام قبائل عرب کو اپنی نبوت کی دعوت دی۔ بنی تمیم کا رئیس مالک بن حبیرہ اس کے خط کی فصاحت و بلاغت سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام ترک کر کے اس کی نبوت پر ایمان لے آیا۔ دوسرے قبائل بھی، جن میں احنف بن قیس اور حارث بن بدر جیسے معزز اور شریف لوگ تھے، اس کی سحر بیانی سے مرعوب ہو کر اس کے عقیدت مند ہو گئے۔ شجاع کے مدینے اور یمامہ پر فوج کشی۔ جب شجاع کو کافی قوت حاصل ہو گئی تو اس کے دماغ میں مدینہ شریف پر حملہ کرنے کی سمائی۔ مالک بن نویرہ نے شجاع کو اس ارادے سے باز رکھا اور بنی تمیم پر حملہ کرنے کی رائے دی۔ شجاع کا لشکر بنی تمیم پر ٹوٹ پڑا اور دونوں طرف کافی نقصان ہوا۔ ایک رات اس نے ایک نہایت فصیح و بلیغ عبارت تیار کی اور صبح سرداران فوج کو جمع کر کے کہنے لگی کہ اب میں وحی الہی کی ہدایت کے مطابق یمامہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں۔ یمامہ میں مسیلمہ کذاب اپنی نبوت کی دکان لگائے بیٹھا تھا۔ ادھر شجاع یمامہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلی، ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر خالد بن ولید کی سرداری میں شجاع کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت خالد آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ اسلام کے دو مشترکہ دشمنوں میں تصادم ہونے والا ہے، تو حضرت خالد وہیں رک گئے۔ ادھر مسیلمہ کو جب شجاع کے حملے کی خبر ملی تو اس کو کافی تشویش لاحق ہو گئی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر بھی اس کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ اس لیے اس نے شجاع سے مقابلہ کرنے کی بجائے عیاری و مکاری سے کام لینا چاہا۔ چنانچہ بہت سے نفیس تحائف کے ساتھ شجاع سے ملاقات کی، اس کی سیرت، صورت، صباحت و ملاحت کا بنظر غائر مطالعہ کیا اور گرد و پیش کے حالات سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ شجاع پر جنگ و جدل کے ذریعے فتح پانا دشوار ہے۔ عورت ذات عشق و محبت کے جال میں پھنسا کر ہی رام کی جا سکے گی۔ چنانچہ چلتے وقت تو اس نے شجاع سے درخواست کی کہ آپ میرے خیمے تک تشریف لا کر مجھے سرفراز فرمائے، ہم اپنی نبوت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ شجاع، جو دور اندیشی سے عاری تھی، راضی ہو گئی اور یہ بھی وعدہ کر لیا کہ دونوں کے آدمی خیمے سے دور رہیں گے تاکہ بات چیت راز میں رہے۔ اس وعدے پر اس پیر فرتوت کی تو بانچھیں کھل گئی۔ مسیلمہ نے آتے ہی حکم دیا کہ ایک نہایت خوشنما اور پرتکلف خیمہ نصب کیا جائے۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ مسیلمہ نے اسے اعلیٰ قسم کے اسباب عیش اور سامان زینت سے آراستہ کرایا، انواع و اقسام کے عطریات اور مسحور کن خوشبوؤں سے اسے معطر کر کے اجلائے عروسی کی طرح سجا دیا۔ وقت موعود پر شجاع ملاقات کے لیے آئی۔ دونوں خیمے میں داخل ہوئے۔ مسیلمہ نے شجاع کو نرم و ریشمی گدے گدھیلے پر بٹھایا اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کی۔
خوشبو کی لپیٹوں نے سجا کو مسحور کر دیا تھا اور مسیلمہ اس کے چہرے اور جذبات کا بغور مطالعہ کرتا رہا۔ مسیلمہ بولا، اگر جناب پر کوئی تازہ وحی نازل ہوئی ہو تو مجھے سنائیے۔ سجا بولی، نہیں، پہلے آپ اپنی وحی کے الفاظ سنائیے، کیونکہ میں پھر بھی عورت ذات ہوں۔ مسیلمہ بھاپ گیا کہ سجا کی نبوت بھی اس کے دعوے کی طرح جھوٹی اور خانہ ساز ہے۔ اب مسیلمہ نے سجا پر عشق محبت کا جال پھینکا اور عورت کی فطری کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہا، چنانچہ بولا، مجھ پر یہ وحی اتری ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بالحیل اخرج منہا نسمۃ نسعی بین صفاک وحشی۔ ترجمہ، کیا تم اپنے پروردگار کو نہیں دیکھتے کہ وہ حاملہ عورتوں سے کیا سلوک کرتا ہے؟ ان سے چلتے پھرتے جاندار نکالتا ہے جو نکلتے وقت تو پردوں اور جھلیوں کے درمیان لپٹے رہتے ہیں۔ یہ عبارت چونکہ بتقاضۂ جوانی شجاع کی نفسانی خواہش سے مطابقت رکھتی تھی، بولی، اچھا کچھ اور سنائیے۔ مسیلمہ نے جب دیکھا شجاع برا ماننے کی بجائے خوش ہوئی ہے تو اس کا حوصلہ اور بڑھا اور کہنے لگا کہ مجھ پر یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہے۔ ان اللہ خلق النار افراجا وجعل الرجال لہن ازواجا فتولج فیہن ایلاجا ثم نخرجنا اذا انشاء اخراجا فی تجن لنا سخالا انتساجا۔ اس عبارت کا مضمون چونکہ انتہائی فحش ہے اس لیے ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اس شرمناک اور شہوت انگیز ابلیسی وحی نے سجا پر پورا اثر کیا۔ مسیلمہ کی منہ مانگی مراد پوری ہوئی۔ فوراً بولا، سنو سجا، خدائے برتر نے عرب کی نصف زمین مجھے دی تھی اور نصف قریش کو، مگر قریش نے نا انصافی کی، اس لیے رب العزت نے قریش سے ان کا نصف حصہ چھین کر تمہیں عطا کر دیا۔ کیا اب یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم دونوں اس وقت نکاح کر لیں اور پھر ہم دونوں کے لشکر مل کر سارے عرب پر قبضہ کر لیں؟ سجا پر مسیلمہ کا جادو چل چکا تھا، بولی، مجھے منظور ہے۔ یہ حوصلہ افزا جواب سن کر مسیلمہ نے انتہائی فحش اشعار اس کو سنانے شروع کیے اور آخر میں منہ کالا کرنے کے بعد کہنے لگا، مجھے ایسا ہی کرنے کا حکم ملا تھا۔ 3 شب و روز شجاع اور مسیلمہ خیمے کے اندر داد و عیش دیتے رہے اور باہر ان کے اندھے مرید چشم برا اور گوش بر آواز بنے ہوئے تھے۔ خوش انعقاد امتی یہ گمان کر رہے تھے کہ ہر مسئلے پر بہت کچھ رود و قد ہو رہی ہوگی اور بحث و اختلاف کے لیے وہی ربانی کا انتظار کیا جا رہا ہوگا، مگر وہاں دونوں پر شوق دولہا دلہن بساط نسات پر بیٹھے بہار کامرانی کے مزے لوٹ رہے تھے۔ شجاع کی مہر میں فجر اور عشاء کی نماز معاف۔ 3 روز کے بعد شجاع اپنی عصمت و نبوت کو خاک میں ملا کر اپنے لشکر واپس آئی اور سب کو بلا کر کہا کہ مسیلمہ بھی نبی برحق ہے، میں نے اس کی نبوت تسلیم کر کے اس سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ تمہاری مرسلہ کو ایک مرسل کی اشد ضرورت ہے۔ سب نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، مہر کیا قرار پایا؟ شجاع نہایت سادگی سے بولی، یہ بات تو میں اس سے پوچھنا ہی بھول گئی۔ سرداران لشکر نے کہا کہ حضور، بہتر ہوگا ابھی واپس جا کر مہر کا تصفیہ کر لیجئے، کیونکہ کوئی عورت بغیر مہر اپنے آپ کو کسی کی زوجیت میں نہیں دیتی۔ شجاع فوراً واپس مسیلمہ کے پاس گئی۔ ادھر مسیلمہ واپس اپنے قلعے میں جا کر دروازہ بند کر کے سہما ہوا بیٹھا تھا کہ کہیں شجاع کے سرداران لشکر اس عقد کو اپنی توہین سمجھ کر مجھ پر حملہ نہ کرے۔ شجاع جب قلعہ پر پہنچی اور اپنے آنے کی اطلاع کرائی تو مسیلمہ بہت خوفزدہ ہوا اور دروازہ بھی نہیں کھولا۔ چھت پر آ کر اس نے پوچھا، اب کیسے آنا ہوا؟ شجاع بولی، تم نے مجھ سے نکاح تو کر لیا، لیکن میرا مہر تو بتاؤ۔ مسیلمہ نے کہا، تم جا کر اعلان کر دو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا سے 5 نمازیں لائے تھے۔ رب العزت نے فجر اور عشاء کی 2 نمازیں مومنوں کو شجاع کے مہر میں معاف کر دی۔ شجاع کا قبول اسلام۔ شجاع کے بہت سے سرداران لشکر اور سمجھدار امتی نکاح کے واقعے سے بہت دل برداشتہ ہوئے اور آہستہ آہستہ اس سے بد اعتقاد ہو کر الگ تھلگ ہو گئے اور اس کی فوج میں بجائے ترقی کے انحطاط ہوتا چلا گیا۔ شجاع نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ اس کی خود ساختہ نبوت اور فصاحت و بلاغت اب مزید کام نہیں آ سکے گی، چنانچہ وہ قبیلہ بنی تغلب میں سے جس سے وہ ننھیالی رشتہ رکھتی تھی رہ کر خاموشی کی زندگی بسر کرنے لگی۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ آیا تو ایک سال سخت و قحط پڑا تو انہوں نے بنی تغلب کو بصرہ میں آباد کر دیا، لہٰذا سجا بھی ان کے ساتھ بصرہ آ گئی اور یہاں آ کر اپنی پوری قوم کے ساتھ مسلمان ہو گئی اور پھر بڑی دینداری اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ بصرہ کے حاکم اور صحابہ رسول حضرت سمرہ بن جندب نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو دوستو شجاع بن حارث اس کا بھی واقعہ ختم ہوتا ہے۔ بنے رہیے چینل کے ساتھ، مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔